अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में ये बताया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू और उनके कफील थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक नेक खानदान में पैदा हुई थी और उन्हें बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया गया था, जिसका जिक्र मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में कर चुका हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक नहायत ही नेक, इबादतगुज़ार और पाक दामन औरत थी और इसी वजह से अल्लाह ताला की इन पर ख़ास रहमत हुआ करती थी और वो सब भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। फिलहाल उससे आगे चलते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में जो फरमाया है चैप्टर 3 वर्स 42, और जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब कर लिया है और तुम्हें पाकीज़गी अता की है और तुम्हें आज सारे जहान की औरतों पर बरगज़ीदा कर दिया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने मौज़ाती तौर पर बगैर मर्द के एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम ईसा रखा गया और इस बात का जिक्र कुरान में चैप्टर 9 वर्स 17 में है। बस उन्होंने उन घर वालों और लोगों की तरफ से हिजाब इख्तियार कर लिया ताकि हुस्न मुतल्लिक अपना हिजाब उठा दे, तो हमने उनकी तरफ अपनी रूह यानी फरिश्ता जिब्रील को भेजा। सो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने मुकम्मल बशरी सूरत में ज़ाहिर हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तुम अल्लाह से डरने वाला है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं फ़कत तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकरदार हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तअज्जुब न करो, ऐसा ही होगा, तेरे रब ने फरमाया है ये काम मुझ पर आसान है और ये इसलिए होगा ताकि हम इसे लोगों के लिए निशानी और अपनी जानब से रहमत बना दें और ये अमर पहले से तयशुदा है। बस मरियम ने उसे पेट में ले लिया और आबादी से अलग होकर दूर एक मकाम पर जा बैठी। फिर दद्दे-ज़ा उन्हें एक खजूर के तने की तरफ ले आया और वो परेशानी के आलम में कहने लगी, ऐ काश मैं पहले ही से मर गई होती और बिल्कुल भूली बसरी हो चुकी होती। फिर उनके नीचे की जानब से उन्हें आवाज़ दी गई कि तू रंजीदा ना हो, बेशक तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया, यानी कि तुम्हारे नीचे एक अजीमुल मर्तबा इंसान को पैदा करके लिटा दिया और खजूर के तने को अपनी तरफ लाओ और वो तुम पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरा देगा। तो तुम खाओ और पियो और अपने हसीन व जमील फसन को देख कर अपनी आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम किसी भी इंसान को देखो तो इशारे से कह देना कि मैंने खुदाए रहमान के लिए खामोशी के रोज़ा की नजर मानी हुई है, तो मैं आज किसी इंसान से कतन गुफ्तगू नहीं करूँगी। फिर वो इस बच्चे को गोद में उठाए हुए अपनी कौम के पास आ गईं। वो कहने लगे, ऐ मरियम, यकीनन तू बहुत ही अजीब चीज़ लाई है। ऐ हारून की बहन, ना तेरा बाप बुरा आदमी था ना ही तेरी माँ बदचलत थी। तो मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया तो वो कहने लगे, हम इससे किस तरह बात करें जो अभी गवारे में बच्चा है। बच्चा खुद बोल पड़ा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे किताब अता फरमाई है और वो मुझे नबी बनाया है और मैं जहाँ कहीं भी रहूँ उसने मुझे सरापा बरकत बनाया है और मैं जब तक भी जिंदा हूँ उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म फरमाया है और अपनी वालदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है और उसने मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलाम हो मेरे मिलाद के दिन, मेरी वफात के दिन और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। यह मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम हैं। यही सच्ची बात है जिसमें ये लोग शक करते हैं। ये अल्लाह की शान नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए और वो इससे पाक है। जब वो किसी काम का फैसला फरमाता है तो इसे सिर्फ यही हुक्म देता है, हो जा, बस वो हो जाता है। और बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, सो तुम इसकी इबादत किया करो, यही सीधा रास्ता है। फिर उनके फिरके आपस में इख्तिलाफ करने लगे। बस काफिरों के लिए क़यामत के बड़े दिन की हाजिरी से तबाही है। जिस दिन वो हमारे पास हाजिर होंगे तो कैसे कान खोल कर सुनेंगे और आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, लेकिन जालिम लोग आज खुली गुमराही में गर्क है। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बगैर वालिद के पैदा हुए हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी बगैर वालिद और बगैर वालदा के भी पैदा हुए हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसी मिसाल फरमाई है हज़रत ईसा इब्ने मरियम की। चैप्टर 3 वर्स 59, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की सी है जिसे उसने मिट्टी से बनाया, फिर उसे फरमाया हो जा, वो हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मैं इस बच्चे को दुनिया के लिए मिसाल बना दूंगा। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में अहले मिस्र इल्म नजूम में माहिर थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों का इल्म और अक्ल शऊर से नवाजा। उसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल जादू में माहिर थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मौजज़ात दिए जो जादू से भी नामुमकिन थे। ठीक उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल मेडिसिन में पीक पर थी, इसलिए ज़्यादातर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात इसी से मुताल्लिक़ है। आप अलैहिस्सलाम नबीना, बहरे और लंगड़े को अल्लाह के अज़ल से शफा देते थे और अल्लाह ही के अज़ल से आप मुर्दा को जिंदा कर दिया करते थे और अल्लाह ही के अज़ल से आप मिट्टी के परिंदे में जान फूंक दिया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही में से इल्म और हौसले से नवाजा था कि वो अपने वक्त में बड़े बड़े पादरियों से इल्मी मुवाज़ने में उनकी गिरफ्त कर लिया करते थे
اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت پادریوں نے اللہ کے دین کو اپنے مفاد کے لیے بدل لیا تھا۔ چیپٹر 3 ورس 46۔ اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا، اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ ان سے کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادہ ذات اندھے اور سفید دماغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بھی بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ حضرت عیسیٰ بن مریم پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب بائبل یعنی کہ انجیل کو نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم یعنی کہ 5 بڑے انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں پر 30 دن کے روزے فرض ہو گئے، یعنی کہ 1 ماہ کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اور اس ٹینیور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو لوگ بغض رکھتے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے ان کے لیے آسمان سے کھانے کو اتارے ان کی عبادت کے انعام کے طور پر۔ اور جیسا کہ قرآن کی سورہ المائدہ یعنی کہ چیپٹر 5 ورس 112 میں ہے۔ اور یہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا، لوگوں اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً میں ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں سے کھانا کھایا، اور جو شخص بھی وہاں سے کھانا کھاتا اللہ کے عزت سے وہ شفا یاب ہوتا چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب سے امیر لوگ یہاں سے کھانا نہیں کھائیں گے، اور غریبوں میں بھی جو شخص یہاں سے کھانا کھائے گا وہ کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرے گا۔ مگر لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے غضب میں آ کر وہ کھانا واپس آسمان پر اٹھا لیا۔ مزید جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی تبلیغ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اور اس بات کا ذکر سورہ ال عمران چیپٹر 3 ورس 54 میں ہے کہ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں بے شک تمہیں تمہاری پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں، اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر بچا لیا تھا، لیکن اس حادثے میں بہت سے اور بھی لوگ قتل ہو گئے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے ان کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اور ان کی تعلیمات کو بھی تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا ذکر سورہ المائدہ چیپٹر 5 ورس 72 میں ہے۔ در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔
حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جیسس یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس بات پر روز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ان سے جواب مانگیں گے، جس کا ذکر قرآن میں سورہ المائدہ چیپٹر 5 ورس 116 میں کچھ یوں ہے: اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا۔ تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا تھا کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، پھر تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ مزید قرآن میں سورہ مریم چیپٹر 19 ورس 35 میں یہ ہے: یہ اللہ کی نشانی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اس کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر ان کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے تباہی ہے۔ جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو کیسے کان کھول کر اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھیں گے، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں غرق ہیں۔ اب یہاں پر ابراہیمک ریلیجنز یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے 3 سیکٹرز ہو چکے ہیں: جیوز، کرسچنز اور مسلمز۔ لیکن دوستو، توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی اس کا پارٹنر ایسوسیٹ نہ کرنا، یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولو العزم انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تک فرمایا ہے کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرما دیں، پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی معیشت میں سے کسی شے کا مالک ہو؟ اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر واپس بھیجا جائے گا، جس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث 3448 اور مسلم کی حدیث 390 میں ذکر ہے کہ دجال مسیح یعنی کہ جھوٹے مسیح کے دور میں جب وہ دنیا پر حکومت کرے گا اور حضرت امام مہدی اس کے خلاف جنگ کریں گے، تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ مسیح کو دنیا پر زندہ واپس اتاریں گے اور وہ دجال سے جنگ کریں گے، اس کو مار ڈالیں گے، اور اس کے بعد دنیا پر امن و سکون ہو جائے گا، دولت کی فراوانی ہو جائے گی، اور پوری دنیا پر صرف ایک دین اسلام ہوگا۔ یہی تھی آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن اگر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے تو میں اپنی اس والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ہوپ یو لائک دس ویڈیو۔ والسلام، خدا نیکسٹ ٹائم۔